واقعات کے ذریعے مختلف پہلو کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ کہ اللہ جو قرآن کریم میں واقعات بیان کرتے ہیں ان واقعات کے اندر بہت سارا سبق ہے، بہت سارے عبرت پینا ہیں ایمان والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ یعنی ان واقعات کے اندر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ بصیرت اور بہت زیادہ سبق موجود ہے۔ اگر مومن اللہ سے یہ سبق حاصل کرنے کی غرض سے ان واقعات پہ غور و فکر کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اے میرے پیغمبر آپ ذکر کیجئے ایوب علیہ السلام کا۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا صرف نام آیا ہے، لیکن سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں اللہ نے ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ کھول کر کے بیان فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا دور کب تھا، کب پیدا ہوئے، کب دنیا سے گئے، قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ البتہ تواریخ کے اندر موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ مال و متاع عطا فرمایا تھا۔ بکریوں کے ریوڑ، بیڑوں کے ریوڑ، گائے اور اسی طریقے سے کھیتیاں، بہت زیادہ کھیت، یہ سب مال و متاع اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے آسمانوں پر سیدنا ایوب علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا کہ ایوب اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہے کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ تو شیطان نے یہ بات فرشتوں سے سن لی، کیونکہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے جن اور شیاطین آسمانوں پر جایا کرتے تھے، وہاں فرشتوں کی کچھ باتیں سن کر کے آ کر نجومیوں کو آدھی ادھوری بتایا کرتے تھے اور پھر وہ نجومی لوگوں میں فتنہ برپا کرتے تھے، اور کبھی کبھار ان نجومیوں کی بات سچ ثابت ہو جاتی تو لوگ ان نجومیوں کو بہت زیادہ تعظیم اور بہت زیادہ وقار دیتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید سے بھٹکا کر لوگوں کو شرک پر لگا دیا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کا احسان عظیم ہے اور قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ جب قرآن اترا تو اللہ نے جنات اور شیاطین کا آسمان پر جانا بند کر دیا۔ تو جب فرشتوں کی یہ بات شیطان نے سنی تو کہنے لگا ایوب کو کیا ہے شکر کرنے میں، اللہ نے مال دیا ہے، بکریوں کے ریوڑ ہیں، زمین اور کھیتیاں ہیں، ایوب کو کون سی پریشانی ہے کہ وہ رب کا شکر نہ کرے؟ میں تو تب سمجھوں کہ جب ایوب کے پاس کچھ نہ ہو اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے۔
کیونکہ شیاطین اور خبیث ترین یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندے، اللہ کے برگزیدہ لوگ یہ کوئی اچھائی حاصل کر سکے. ہر طرف سے انہیں کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف دینے کے لیے یہ کوشاں رہتے ہیں. شیطان مولوی کے پاس مولوی کے روپ میں آتا ہے، پیر صاحب کے پاس پیر کے روپ میں جاتا ہے، نوجوانوں کے پاس اسی روپ میں آتا ہے. یعنی جس فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے شیطان وہی روپ اپنا کر کے اسے پھنساتا ہے اور اسے گمراہ کرواتا ہے. لہذا ہم نے جس فیلڈ میں ہو ڈٹ کر کے رہنا چاہیے. اللہ کی توحید کے اوپر، محمد رسول اللہ کی رسالت کے اوپر، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اعمال کی حفاظت کے لیے، اور شیطان سے ہم نے ہر موڑ پر مقابلہ کرنا ہے. تو اللہ رب العزت نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا. اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کے اوپر بیماری لاحق کر دی. بیمار پڑ گیا ایوب علیہ السلام، اور کتنا بیمار ہوئے ہیں اس کے اوپر مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں. کچھ نے کہا 6 سال، کچھ نے کہا 10 سال، اور بعض مفسرین نے فرمایا 18 سال تک ایوب علیہ السلام بیماری کے عالم میں گزارے. اللہ نے جب امتحان لیا ایوب علیہ السلام کا تو یک بارگی ایوب علیہ السلام کے 7 بچے 7 بچیاں ایک ہی مرتبہ مکان کے نیچے آئے اور ختم ہو گئے. وہ تمام ریوڑ، وہ زمین سب کچھ چھن گیا، اور ایوب علیہ السلام قسم کرسی کے حالت میں ہو گئے. اور اللہ نے صرف یہی امتحان نہیں دیا کہ بچوں کو لے لیا، مال کو لے لیا، زمین کو لے لیا، نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے جسم پر بھی بیماری کو لاحق کر دیا. صرف ایک ان کی بیوی بچی جس کا نام مفسرین اکرام نے رحمت لکھا ہے. یہ بیوی رحمت بچی ہے جو ایوب علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھی. اس واقعے سے جہاں ہمیں صبر کا درس ملتا ہے، جہاں ہمیں اللہ کی توحید کے اوپر ڈٹ جانے کا درس ملتا ہے، اس واقعے سے جہاں ہمیں اللہ کی رضا بالقضاء پر راضی رہنے کا درس ملتا ہے، وہیں اس واقعے سے ان عورتوں کے لیے درس ہے کہ تم اپنے شوہر کی خدمت کس طرح کرو گی. اگر کوئی عورت مالداری کے عالم میں ہے تو ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھے. اگر غربت کا عالم آ جائے، چونکہ جب مال و دولت کی فراوانی ہو پھر تو ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے، لیکن جب کام کاج بند ہو جائے، جب پریشانیاں چاروں طرف سے گھیر لیں، اس وقت عورت کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا یہ غربت میں اور قسم کرسی کے عالم میں بھی اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. اس واقعے کے اندر عورتوں کے لیے عبرت ہے. چنانچہ آئیے قرآن کریم کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں. قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب ذکر کر میرے پیارے ایوب کا. اذ نادى ربه، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، رحم کرنے والا کوئی نہیں. ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری کو برداشت کیا، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ ایوب نے کہا اے اللہ معاف کر دے، بس کر دے، مجھے ٹھیک کر دے. صرف اتنی ندا دی ہے
اللہ والوں کا عالم یہ ہوتا ہے. یہ تو سورہ انبیاء ہے. اب سورہ صاد میں دیکھیے، سورہ صاد میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی ندا کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. یہاں اپنی تکلیف کی نسبت، اپنے درد کی نسبت سیدنا ایوب علیہ السلام نے شیطان کی طرف کی ہے. چونکہ اللہ والوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جب ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، راحت پہنچتی ہے تو وہ رب کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنی طرف یا شیاطین کی طرف نسبت کرتے ہیں. چونکہ شیطان نے ہی سیدنا ایوب علیہ السلام کو امتحان میں لانے کا سبب بنا ہے. ایوب علیہ السلام بیمار ہیں اور بیوی رحمت ان کی خدمت کر رہی ہے. 18 سال گزر گئے ایوب علیہ السلام کو بیمار ہوئے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا حالات کا، پریشانیوں کا، مشکلات کا. یہاں تو ہمارا عالم یہ ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے ہم رب کے ہی شکوے بندوں کو کرتے نظر آتے ہیں. ہم اپنے اللہ ہی کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیے ایوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے عرض کیا، اے میرے شوہر، اے ایوب، آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ سے عرض کر دیجئے، اللہ سے ندا کر دیجئے، مانگیے اللہ سے تاکہ اللہ آپ کو شفا دے دے. تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے، بیوی رحمت 70 سال عیش و آرام میں گزارے ہیں، اب میں چاہتا ہوں 70 سال صبر میں بھی تو گزارو. یعنی اگر عیش و آرام اللہ نے دیا ہے تو یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے. اب اس تکلیف پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. اور ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ جب انہیں کوئی راحت پہنچتی ہے، جب انہیں کوئی آرام پہنچتا ہے تو اس آرام کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی راحت پہنچے تو اس میں شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. سب سے پہلے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، کوئی پروگرام ہو، فیشنز ہو، سب سے پہلے اس میں ہم سنت کو ذبح کرتے ہیں. اپنی منمانی کے لیے، اپنی خواہشوں کو پروان چڑھانے کے لیے رب کی مرضی کو پس پش ڈال دیتے ہیں. اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر چیخ و پکار، ہائے، اور جو ہے اس طریقے سے اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، الیاذ باللہ ایمان جانے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم درس دیتا ہے کہ جب راحت پہنچے تو اللہ کی طرف نسبت کرو، اور جب مصیبت آئے تو اس پر صبر کرو اور اللہ سے مانگو. اللہ بندے کو کبھی کبھی مشکلات میں ڈالتے ہیں تاکہ بندہ مجھ سے مانگے، تاکہ بندہ مجھ سے رجوع کرے، تاکہ بندہ میرے سے التجا کرے اور میں اس کو عطا کروں. فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ دعا کا تو مسئلہ ہی ختم. اور سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ دیکھیے. ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم صبر کریں گے، اور ایک مرتبہ ان کی بیوی ایسی بیوی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا تو سارا ہی سارا مال و متاع ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین خیر یہ ہے کہ اس کو اچھی بیوی مل جائے. اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، جس کو یہ 5 چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے، اور اس میں ایک بیوی کا تذکرہ بھی ہے.
نیک بیوی کا مل جانا، صالح بیوی کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے اور اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت پریشان ہے، گھر سے نکلتی ہے، کچھ نہ کچھ ایوب علیہ السلام کے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آ رہی تھی، یہ ابلیس لعین راستے میں بیٹھا ہوا تھا، ڈاکٹر بن کے، طبیب بن کے۔ تو ایوب علیہ السلام کی بیوی نے دیکھا، انہیں فکر تھی اپنے شوہر کی، کہنے لگی ہے طبیب تو دوائیاں لیتا ہے، اگر میرے شوہر کو ٹھیک کر دے تو تیرا بڑا احسان ہوگا۔ ان کو کیا پتا یہ ابلیس ہے۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے شوہر کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن جب آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ میرے نام پر ایک بکرا ذبح کرو گی۔ اور اس نے اپنا نام حارث بتایا۔ چنانچہ جب بیوی رحمت نے یہ نہیں کہا کہ میں کروں گی، ابھی کوئی بات نہیں کی، کہا میں اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ چنانچہ بیوی رحمت تشریف لے آئی، سیدنا ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اس طرح مجھے حکیم ملا۔ تو ایوب علیہ السلام چونکہ وہ توحید خدا بندی کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء رب کی توحید کا ڈنگا بچانے کے لیے آتے ہیں، اور غصہ آیا کہ رب کے علاوہ کسی اور کے نام پر سوا یہ ضرور شیطان ہوگا جس نے تجھے دھوکہ دیا اور تو اس کے دھوکے میں آ گئی۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی، جب میں تندرست ہوں گا اور تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اب یہ بیوی رحمت جو اتنی مشکلات میں، اتنی پریشانیوں میں، اتنے حالات میں، جس نے ایوب علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اب ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھا لی کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ بیوی رحمت انہیں چھوڑ کر کے کہیں گئی کچھ نان نفقے کے لیے، تو ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے، مہربانی فرما، کرم فرما۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے فوراً ایوب علیہ السلام سے فرمایا، ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ فرمایا ہم نے ایوب علیہ السلام سے فرمایا ایڑیاں رگڑو۔ ہم نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو حکم کیا اس سے غسل کرو، ھذا بارد وشراب، اور کچھ اس میں سے پی لو، غسل کرو گے باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، پانی پیو گے اندر کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، پانی پیا، تندرست و توانا ہو گئے، خوبصورت نوجوان بن گئے۔ اور جب بیوی رحمت تھک ہار کر کے واپس آئی، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ پوچھنے لگی یہاں میرا بوڑھا شوہر تھا بیمار حالت میں، وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ شوہر آپ کا کیسا تھا؟ تو بیوی رحمت ایک طرف مڑ کر کے کہنے لگی جب جوانی میں تھا تو آپ ہی جیسا تھا، لیکن اب تو حالت بدل چکی ہے۔ تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیوی رحمت میں ہی ایوب ہوں اور اللہ نے ہم پر فضل کیا ہے، آج میں تندرست ہو چکا ہوں، ہمارا امتحان گزر چکا ہے۔ اور دیکھیے جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، اس واقعے کا سبق سنیے، جب اللہ کی طرف سے پریشانی آتی ہے اور پریشانی کے ساتھ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی آتی ہیں، مصیبتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین واستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناه اہله ومثلهم معهم رحمة
جو بچے دنیا سے گئے تھے وہ بھی دے دیے، اور بیوی کو نوجوانی کے عالم میں اللہ نے 7 نہیں بلکہ 14 بچے اور دے دیے، یعنی مثلہم معہم، جیسے تھے اسے ڈبل کر کے اللہ نے دیے، اور کھیت و کھلیان اور باغات بھی مل گئے۔ ایوب علیہ السلام کی قسم کا مسئلہ آ گیا، میں نے تو قسم کھائی تھی جب تو نے شیطان کے وسوسے میں آ گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا ایوب، یہ کمزور جان جس نے تیرے لیے اتنی مشکلات کو برداشت کیا، اتنے حالات کو برداشت کیا، اب تو اسے 100 کوڑے مارے گا تو یہ کہاں برداشت کرے گی؟ اللہ نے فرمایا ایوب 100 تینے لے لو، جس طریقے سے جھاڑو کے ہوتے ہیں 100 تینوں سے اسے برابر 100 مرتبہ مارو، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، بی بی رحمت کی جان بھی بچ جائے گی۔ اور اللہ یوں اپنے پسندیدہ لوگوں کو اجر اور اللہ رب العزت انہیں نوازا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، پریشانی ہو، حالات ہو، مشکلات ہو، مانگنا کس سے ہے؟ صرف اللہ سے۔ ہمارے ہاں بیٹا اور بیٹیاں کس سے مانگی جاتی ہے؟ یا بابا شاہ جمال بیٹا دے دے رتا لال، اور کبھی کہیں مزاروں پر کبھی کہیں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ارے ان پرندوں کو دیکھو، مرغی کو دیکھو، ایک مرغی ہے 16 بچے نکالتی ہے، کوئی طویل اس کے گلے میں نہیں ہے۔ تو اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ کی ہے۔ مشکلات آئیں تو صبر کرنا ہے، اور مشکلات کا حل اللہ سے مانگنا ہے۔ مشکلات میں ڈالنے والا بھی اللہ، نکالنے والا بھی اللہ۔